نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جینڈر ایکویلٹی کے اوپر پورا ایسے آتا ہے اور یہ بھی سوشل ڈیولپمنٹ کا ایک امپورٹنٹ یو کین سے کہ پارٹ ہے. تو سوسائٹی کے اندر کیونکہ ہاف پاپولیشن وومن کی ہے، اگر وومن کی ایکویلٹی نہیں تو وہ سوسائٹی کبھی ڈیولپ نہیں کر سکتی. یہاں پہ پھر آپ نے جو ہے اسٹیٹس آف، جب آپ نے اس کے اوپر پورا ایسے ریڈی کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی سوشل ڈیولپمنٹ والا ایسے ٹاپک آئے گا تو پھر آپ ایزیلی اس کے اوپر لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پورا ایسے کے حوالے سے پورا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے. اس کے اندر ہسٹری آف فیمنزم ہے. ٹھیک ہے، فیمنزم کی ہسٹری کیا ہے اور میننگ آف جینڈر ایکویلٹی کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد پاکستان میں وومن کا کیا سٹیٹس ہے، اکانومک، پولیٹیکل اور سوشل. ورلڈ میں پاکستان وومن کا کیا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اکانومک، پولیٹیکل اینڈ سوشل. اسلام وومن کو کیا سٹیٹس دیتا ہے وہ بھی آپ نے لازمی ڈیٹیل میں کور کرنا ہے، سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل سیکیورٹیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ ڈپینڈنسی تھیری وومن کے سٹیٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کلونیل لیگیسی سے وومن کیسے جو ہے افیکٹ ہوئی ہیں، ڈپینڈنسی تھیری اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. تو آپ نے یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کرنا ہے اپنے آپ کو پریپیئر. اس کے بعد چینجنگ میل رول ان لاسٹ 20 ایئرز. لاسٹ 20 ایئرز کے اندر میل چینجنگ میل رول کا مطلب یہ ہے کہ میل کی ڈومیننس ریڈیوس ہو رہی ہے. یہ 21 سینچری کے اندر، اب 20 سال ہو چکے نا 21 سینچری کے اندر 2001 سے آنورڈ. اس میں کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے جو ہے یہ کیوں ہوا ہے، رول آف فیمنسٹ موومنٹ. فیمنسٹ موومنٹ کا کیا رول ہے اس چینجنگ میل رول میں. امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ان پاکستان. اس میں گلوبلائزیشن کے فینومنے نے کتنا رول پرفارم کیا ہے کہ میل کا رول تھوڑا سا ڈیکریز ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، اور فیمیل کا رول جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فیمنسٹ موومنٹ سوری میں نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے تو یہ میں نے لکھ دیا. اس کے علاوہ جو ہے انکریزنگ میل رول ان اکانومک، سوسائٹی، فیمیل رول. ٹھیک ہے، سوشل اینڈ ان پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں جو فیمیل کا رول انکریز ہو رہا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، اور ورلڈ لیول پہ جو ہے بھی بتانا ہے ایز کمپیئر ٹو میل رول. لاسٹ پہ جو ہے اسی پرسپیکٹو میں جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کا جو ہے انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ٹو جینڈر ایکویلٹی ان پاکستان. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے پالیسیز یا ان ادر ورڈ انیشیٹیوز، ٹھیک ہے، پلس جو انسٹیٹیوشنز اویلیبل ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پاکستان کی جو رینکنگ ہے، رینکنگ وہ آپ نے کرنی ہے ود ریسپیکٹ ٹو جینڈر ایکویلٹی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کرنا ہے اسٹیٹس آف وومن ان سندھ. وومن کا جو اسٹیٹس ہے سندھ کے اندر وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وومن کا جو اسٹیٹس پنجاب میں کیا ہے، کے پی کے میں کیا ہے، وہاں پہ وومن کیسے رہتی ہیں، ان کے کیا سوشل، اکانومک اور پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور اسی طرح جو ہے فاٹا کے اندر اور بلوچستان کے اندر. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایریا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، رینکنگ بھی، انفراسٹرکچر بھی، اور پریزنٹ صورتحال بھی. ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے وومن کے اسٹیٹس پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے، گلوبلائزیشن ہے اور باقی جو ایشوز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیمنزم کی وجہ سے، اور ڈپینڈنسی تھیری کیا کہتی ہیں بیسیکلی اس کے بارے میں، یہ سارا آپ نے کور کرنا ہے.
بیسیکلی ڈیپینڈنسی تھیوری جو ہے یہ ایک وومن کی جو مارجنلائزیشن کا ایک کاز ہے وہ بتاتی ہے. یہ کاز جو ہے کاز اورینٹڈ جو ہے یہ تھیوری ہے کہ وائی وومن آر مارجنلائزڈ دس از بیکاز آف کلونیل لیگیسی. کلونیز میں ان کے ساتھ برا ہوتا تھا, آج بھی ہو رہا ہے. تو یہاں تک ہم جو ہے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ کے ہم نے جو ہے الحمدللہ 7 میجر سیکشنز کور کی. اگر آپ سوشل ڈیولپمنٹ پہ ایسے اور یہ 7 ہیڈنگز آپ بنا لیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ایسے انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر آپ جو ہے سوسائٹی کی جو میجر ایشوز ہیں وہ آپ کور کر جائیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں یہ 7 جن میں سے ایسے پکا آنا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ہر ایک پہ ایسے آ سکتا ہے, ایجوکیشن پہ, پاورٹی پہ, انوائرمنٹ پہ, جینڈر پہ. تو اگر آپ سوشل ڈیولپمنٹ کا ہی ایریا اچھی طرح سے کر لیں تو سی ایس ایس کیسے آپ کا پاس ہو سکتا ہے, خالی اسی ایریا کو اچھی طرح سے کر لیں. ٹھیک ہے, جسٹس کیوں, کیونکہ اس میں سے سوال تو آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس جو بھی ایریا آپ نے کور کرنا ہے اس کو آپ نے ایک لیول پہ کرنا ہے, یہ نہیں کہ بچوں کی طرح پرائمری لیول پہ یا مڈل لیول پہ, اور اس کے نوٹس میکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے نوٹس میکنگ نہیں کی, آپ نے جو ہے ایک ٹاپک کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا, جیسے یہ میں نے آپ کو کروایا کہ مختلف تھیریز کو, چیزوں کو لے کے آئیں, اپنا ویژن براڈ کریں, اپنا انالیسس کو براڈ کریں. ٹھیک ہے, گلوبلائزیشن کو لے کے آئیں, ڈیپینڈنسی تھیوری کو لے کے آئیں, اس کے علاوہ جو ہے ہیومن رائٹس پرسپیکٹو کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ ہیومن رائٹ پرسپیکٹو, ہیومن سیکیورٹی پرسپیکٹو کیا کہتا ہے. سوری, ہیومن رائٹس پرسپیکٹو یہ بیسیکلی پیراڈائم ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس کے اندر انکارپوریٹ کریں, فیمنزم کو کریں, گلوبلائزیشن کو کریں, ڈیپینڈنسی تھیوری کو کریں, پھر انفراسٹرکچر کو لائیں, سندھ, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان کے ایگزامپلس کو لائیں. پھر ایگزامینر کیوں نہیں پاس کرے گا آپ کیسے؟ ٹھیک, آپ بچوں والی باتیں کریں گے, پھر ایگزامینر رٹے رٹائے مٹیریل جو کلاسوں میں لکھے ہوتے ہیں بیسک لیول کے 10 پیجز کی چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ اور چھوٹے چھوٹے 2 لائنوں کے پیراگراف, تو 20 نمبر کا سوال بھی اس لیول پہ تو نہیں ہوتا. تو سی ایس ایس مشکل نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی کلیئر ان ٹرمز آف یور ڈائریکشن. آپ نے اپنی ڈائریکشن کلیئر رکھنی ہے, اپنی ریلیونٹ ٹاپکس کو صحیح طرح سے ڈفرینٹ جو اس کے ڈائریکشنز ہیں اس حوالے سے آپ نے اس کو کور کرنا. تو